اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون وقال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر خطبہ جمعہ کا موضوع ہوگا جہنم سے آزادی کے اسباب، جہنم سے بچنے کے راستے۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی جس کا معنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی ترغیب دلائی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں رب العالمین جہنم سے نجات کو سب سے بڑی کامیابی کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا، جنت میں داخل کر دے گا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو حاضرین، یہ جہنم کی آزادی، جہنم سے بچنا، جہنم سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانا، یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اور اسی جہنم کی آزادی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، سب کی بعثت کا مقصد اپنی قوموں کو جہنم کی آگ سے بچانا اور جنت کے راستے پر لے جانا تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، انبیاء کا بنیادی مقصد توحید کو پھیلانا اور شرک سے روکنا تھا، یعنی جہنم سے بچانا اور جنت میں داخلہ کروانا تھا۔ تو حاضرین، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے کس راستے پر چلنا ضروری ہے؟ کون سے راستوں کو اپنائیں گے تو جہنم سے آزادی مل سکتی ہے، جنت میں داخلہ مل سکتا ہے؟ انہی اسباب میں سے، انہی راستوں میں سے بنیادی راستہ جو انبیاء علیہم السلام کی بنیادی دعوت تھی، وہ توحید ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے، قبر کے عذابات سے بچنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کرے، یقیناً ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، تو حاضرین، یہ گواہی دینا
انسان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے۔ جہنم سے بچنے کا بنیادی راستہ توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کی علماء کرام نے متعدد تعریفیں کیے ہیں، ان میں سے ایک تعریف علامہ الجرجانی رحمہ اللہ کہتے ہیں التوحید ثلاثۃ اشیاء، توحید تین چیزوں کا نام ہے۔ معرفت اللہ بالربوبیہ، اللہ رب ہے اس کی معرفت، اس کا علم رکھنا، اللہ رب ہے اس کا علم ہونا چاہیے۔ والاقرار بالوحدانیہ، دوسری چیز اللہ ایک ہے اس بات کا اقرار ہونا چاہیے، اس بات کی گواہی ہونی چاہیے۔ ونفی الانداد منہ جملۃ، ہم نے اللہ کو رب تو مان لیا، اللہ ایک ہے اس بات کی بھی گواہی دی، اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں لوگ جن جن کی عبادتیں کرتے ہیں ان سب کی عبودیت کا انکار کر دینا، وہ سب معبود نہیں ہے اس کا انکار کر، وہ سب معبود ہے اس کا انکار کر دینا ہے۔ تو حاضرین، توحید یہ ہے کہ انسان اللہ کو ایک مانتے ہوئے، اللہ کو رب جانتے ہوئے اس دنیا میں جتنے کی پرستش کی جاتی ہے، جتنے کی عبادت کی جاتی ہے، ان سب کا انکار کر دیا جائے، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اور اسی توحید کو لے کر انبیاء علیہم السلام کا نزول ہوا۔ انبیاء نے اپنی اپنی قوموں میں سب سے پہلی جو دعوت دی، لا الہ الا اللہ فاعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کے انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی قوموں کو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ توحید کی دعوت دی۔ تو توحید ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو جنت تک لے جائے گا، جہنم سے بچائے گا۔ جہنم سے بچنے کا سب سے بنیادی راستہ یہی توحید ہے۔ انسان اس دنیا میں جو بھی داعی ہے، دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دعوت میں اپنی سب سے پہلی دعوت توحید رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تو کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ اے معاذ بن جبل، تم اس ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب سے نوازا ہے، تم ان کی طرف جاؤ تو سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت دو۔ تو توحید یہ انسان کی کامیابی کی ضامن ہے۔ انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ توحید کی شرک ضد آتی ہے جو انسان کو جنت سے روک کر جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو واجب چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ وَمَن مَاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ تو توحید کی ضد شرک آتی ہے جو انسان کو جہنم سے روک دیتی ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہو۔ تو حاضرین، انسان کو توحید پر چلنے کے ساتھ شرک سے روکنا ہے، شرک سے اپنے آپ کو روکنا ہے، تب جا کر انسان کی کامیابی۔ یہ پہلی چیز جو انسان کو جنت میں داخل کرے گی، جہنم سے روکے گی، کہ توحید پر عمل کرنا ہے، شرک سے روکنا ہے۔ دوسرا عمل تقوی، انسان اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرے۔ تقوی کہتے ہیں بچتے رہنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو ابھارتے رہنا، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھائے رکھنا۔ تو حاضرین، یہ تقوی انبیاء علیہم السلام کا دوسرا بنیادی مشن ہے۔ پہلا بنیادی مشن انبیاء کا توحید، دوسرا بنیادی مشن تقوی۔ انبیاء نے اپنی قوموں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی اور توحید کے بعد اللہ کے تقوی کا حکم دیا۔ فاتقوا اللہ واتیعون، انبیاء نے کیا کہا؟ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ
ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ انبیاء نے پہلی دعوت اپنی قوم کو توحید کی تھی، اس کے بعد دوسری دعوت تقویٰ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی نبیوں کی اطاعت کرو۔ تو حاضرین، انسان کو جنت میں جانے کے لیے تقوی کے راستے پر چلنا ہوگا، اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف رکھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول معاذ بن جبل ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، یا ابو ذر اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف یہ برائیوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَأَتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ انسان گناہوں کا کام کرتا ہے، لیکن اس گناہ کے بعد اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، تو یہ تقویٰ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو تقویٰ کی وجہ سے انسان جنت کے راستے پر چلتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی اگر زندگی میں تقویٰ آ جائے تو انسان کی زندگی بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ تقویٰ کے دنیاوی بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر اہل بستی والے اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بٹا لے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتوں کو ان کے لیے کھول دے گا، یعنی رزق کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں رکھیں گے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کسی تنگدست معاملے سے نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کوئی شخص پریشان ہے لیکن متقی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس تنگدستی سے نکال دے گا۔ تو تقویٰ کے دنیاوی بہت سارے فائدے ہیں، اور آخرت میں جب ہر انسان کو پل صراط پر سے گزارا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت تقویٰ والوں کو بچائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ کل قیامت کے دن ہر انسان کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، پل صراط پار کرنا پڑے گا۔ ایسے وقت میں لوگ پل صراط میں گرتے چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت تقویٰ جس کے دل میں دنیا میں تھا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ایک تیزی سے گزار دے گا پل صراط پر سے۔ تو یہ نجات کا ذریعہ ہے، نجات دلانے والا راستہ ہے۔ تقویٰ اپنی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیتے تو کیا کہتے؟ 3 آیات کی تلاوت کرتے۔ ان 3 آیت کے اندر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بھلی بات کہو۔ تو تقویٰ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں دیتے۔ تقویٰ کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فوعظنا موعظة بلیغة ضربت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ ایسا مؤثر خطبہ، ایسا پر نصیحت خطبہ اللہ کے رسول نے دیا، صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ کرام کے دل خوف زدہ ہو گئے، دلوں میں خوف پیدا ہو گیا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کوئی الوداع کہنے والا ہے، ہمیں چھوڑ کے جانے والا ہے۔
تو ہمیں کس چیز کی وصیت کرتے؟ اوصینا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں کس چیز کی وصیت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تو حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو تقوی کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرما گئے۔ اللہ کے رسول دوسری حدیث میں حجۃ الوداع کے موقع پر ہی فرمایا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں۔ اگر اسلام میں اللہ کے نزدیک کسی شخص کی فضیلت ہے، کسی شخص کی اہمیت ہے، تو وہ اس بات سے ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ انسان کا چہرہ یا انسان کا جسم، انسان کی مال و دولت کچھ نہیں دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ تو انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جیسے ہم لوگ قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے تو تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا خوف اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ تو حاضرین، یہ تقوی کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں یہاں تک کہہ دیا ان للمتقین مفازا، کامیابی اگر کسی کے لیے ہے متقیوں کے لیے ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ تو حاضرین، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت میں داخلہ کروانا چاہتے ہیں، دوسرا راستہ تقوی کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ اسی طریقے سے تیسرا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی دوسرے کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا۔ متعدد آیات ہے قرآن مجید میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم تفلحون، لوگوں کامیاب ہونا ہے، جہنم سے بچنا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دو گے، نافرمانی کرنے لگو گے تو تمہارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان جو کچھ عبادت کرتا ہے اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہوگی تو وہ اطاعت قابل قبول، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ عبادت کی بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ انسان خالص اللہ کے لیے عبادت کرے، اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، اللہ کے رسول نے جیسے بتایا ہو ویسے عمل کیا ہو، تب جا کے انسان کا عمل قابل قبول ہوگا۔ انسان کا عمل اگر قابل قبول نہیں ہے تو وہ انسان جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اگر انسان کے اعمال کچھ قبول ہی نہ ہو، انسان بہت سارے اعمال کیا ہو لیکن اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورۃ الغاشیہ کے اندر فرماتا ہے تصلی نارا حامیہ عاملۃ ناصبہ تسقی من عین آنیہ، کچھ لوگ عمل کر کے دنیا میں تھکے ہوں گے، بہت زیادہ عمل کیے ہوں گے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل تو بہت کیے ہوں گے دنیا میں، بہت زیادہ عمل کیے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، نمازیں پڑھے ہوں گے، صدقہ و خیرات کیے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، اس کے باوجود بھی جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے سے عمل کیا ہے، تو عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔
عمل اگر قابل قبول ہوگا تو اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہوگا. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. لوگوں جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دے دے اس کو لے لو، جس چیز کا بھی اللہ کے نبی تمہیں حکم دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے انکار کر دے اس سے رک جاؤ. اور اللہ کے رسول کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. تمہارے لیے سب سے بہترین طریقہ تمہارے رسول کا طریقہ ہے. تو حاضرین، جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کا تیسرا ذریعہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ایک اور چیز یاد رکھیے، صرف اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا کافی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ بدعات و خرافات سے بچنا ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت تو ضروری ہے لیکن بدعات و خرافات سے بچنا بھی ضروری ہے، ورنہ ہم لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کر لیں گے، بدعات و خرافات میں بھی مبتلا ہو جائیں گے تو یقین مانیے ایسے شخص کی کامیابی نہیں ہوگی. کل قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت جبرائیل ہٹائیں گے، فرشتے ہٹا دیں گے ان لوگوں کو. کہا جائے گا کیوں ہٹا رہے ہو؟ یہ تو میرے امتی ہے. اللہ کے رسول کہیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی. تو اللہ کے رسول کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جس نے اس دین میں میرے جانے کے بعد بگاڑ پیدا کیا اس کو دور کر دو مجھ سے. تو حوض کوثر کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا. حاضرین، سنت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو بدعات و خرافات سے بھی بچنا ہے. نئی نئی چیزیں جو دین میں لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سنت پر عمل تو کرنا ہی ہے. کلمہ توحید جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پہلی چیز میں اللہ کی توحید تو ضروری ہے، تو اللہ کے ساتھ جتنی معبودوں کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار بھی ضروری ہے، ان کا انکار بھی ضروری ہے. اللہ کی عبادت تو ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنوں کی عبادت کی جاتی ہے اس دنیا میں سب کا انکار ضروری ہے. اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنا تو ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ بدعات و خرافات سے انکار بھی ضروری. تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. تو یہ چیزیں اگر انسان کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوتی. اسی طریقے سے ایک اور عمل، انسان ایمان لانے کی کوشش کرے. اسلام ایک الگ چیز ہے، ایمان ایک الگ چیز ہے. اسلام انسان کے ظاہری عمل کا نام ہے جبکہ ایمان باطنی اعمال کا نام ہے. جیسے اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ سب کا سب باطنی عمل ہے، یہ دکھے گا نہیں. لیکن اسلام ظاہری عمل کا نام ہے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج. تو انسان کو ایمان لانا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جو شخص بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن ہو. مومن ہوگا تو یقینی معنوں میں کل قیامت کے دن بھی وہ خوش نصیب ہوگا اور دنیا میں بھی خوش نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جنت کی بشارت دی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت ہے جن لوگوں نے ایمان لایا ان کے لیے بشارت ہے. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. تو حاضرین، انسان کی کامیابی کے لیے انسان اپنے آپ کو مومن بنانے کی کوشش کرے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس پر ایمان لانے کی کوشش کرے. تو یہ ایمان انسان کو کل قیامت کے دن بھی جہنم کی آگ سے بچائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے لیے شفاعت کریں گے.
تو شفاعت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ جن کے دل میں ایمان ہوگا۔ ایمان گرچہ وہ رائی کی دانے کے برابر بھی اگر اس کے دل میں ایمان ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے لیے شفاعت کریں گے۔ اسلام نہیں کہا گیا، ایمان کہا گیا۔ ایمان ہوگا تو اللہ کے نبی کی شفاعت بھی مل جائے گی، ایمان ہوگا تو اللہ کے نبی کی شفاعت بھی مل جائے گی، انسان کامیاب ہو جائے گا، گرچہ اس کی کتنے گناہ ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ ایمان والا تھا، مومن تھا۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے۔ جو ایمان میں طاقتور ہے اور جو ایمان میں کمزور ہے، یہ دونوں جو ایمان میں کمزور ہے اس سے بہتر وہ ہے جو ایمان میں مضبوط ہے۔ وفی کل خیر، اللہ کے رسول نے کہا نا وفی کل خیر، دونوں میں خیر ہے، دونوں میں بھلائی ہے۔ کیوں؟ یہ ایمان ہے، ایمان جس کے اندر آ جائے گرچہ وہ تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، دونوں میں خیر ہے، وفی کل خیر۔ تو حضرین ایمان لانے کی ضرورت ہے، ایمان لائیں گے تب ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ حاضرین، تو یہ چوتھا عمل تھا جو انسان کو ایمان لانا ضروری ہے، ایمان کی وجہ سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت میں آپ اپنا داخلہ کروا سکتا ہے۔ ایک آخری چیز، انسان دعا کرے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے وہ دعا کرتے رہے، کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، جنت ایسے شخص کے لیے دعا کرتی ہے، کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے، یہ جنت میں آنے کا شوق رکھتا ہے، یہ تجھ سے دعائیں کرتا ہے، تو جنت ایسے شخص کے لیے دعا کرتی ہے رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دے۔ لیکن وہیں پر کوئی شخص جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے، وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات، جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے، قالت النار، تو جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اللہ اس شخص کو جہنم سے بچا لے، یہ جہنم سے بڑا خوف کھاتا ہے، بڑا ڈر محسوس کرتا ہے، تو جہنم بھی ہمارے لیے دعا کرے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ تو حاضرین، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ مومن کا جو شیوا ہوتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مومن اس کی بہت دور اندیشی ہوتی ہے، مومن دنیا بھی چاہتا ہے آخرت بھی چاہتا ہے، مومن دنیا بھی نہیں بھولتا آخرت بھی نہیں بھولتا، اس کی چاہت دنیا بھی ہوتی ہے آخرت بھی ہوتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میرے لیے بہتر بنا دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی بہتر بنا دے، وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا۔ تو مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ مومن دنیا بھی چاہتا ہے آخرت بھی چاہتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانا بھی چاہتا ہے، اسی لیے مومن خیر ہے، وفی کل خیر۔ انسان کے دل میں چاہے جتنا ایمان ہو، اگر ایمان اس کے دل میں آ گیا تو یقین مانیے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو حاضرین، انسان کو دعا کرنا چاہیے، مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، جہنم سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک دعا مسلسل سکھاتے تھے، اور ایسے سکھاتے جیسے قرآن مجید کی کوئی آیت سکھا گئے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا، واعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے بچا، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، فتنہ مسیح دجال کے فتنے سے بچا، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ تو اللہ کے نبی صحابہ کرام کو یہ دعائیں سکھاتے تھے، زندگی اور موت کی فتنے سے بچنے کی دعائیں سکھاتے تھے، قبر اور جہنم کے عذابات سے بچنے کی دعائیں سکھاتے تھے، اور اس قدر اہتمام ہوتا جیسے قرآن مجید کی کوئی آیت سکھلا رہے ہو۔ حاضرین، ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کے لیے مسلسل دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔
اور اسی طریقے سے ایک آخری عمل انسان کو جو جہنم سے بچائے گا اور جنت میں داخل کروائے گا وہ ہے استقامت، دین پر ثابت قدمی۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اسلام وراثت میں ملا ہوا ہے، جو خاندانی مسلمان ہے لیکن اسلام پر عمل نہیں کرتے، کچھ وقت کے بعد اسلام چھوڑ دیتے ہیں، اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اپنا لیتے ہیں۔ استقامت کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، ایسے مضبوطی سے پکڑ لینا کہ اسے کبھی چھوڑنا نہیں۔ استقامت کسی کی زندگی میں آ گئی تو یقین مانیے وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس پر میں عمل کروں اور اس کے بعد میں کبھی نہ پوچھوں آپ سے کوئی سوال۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم گیا، یعنی استقامت اختیار کی۔ استقامت بہت بڑی دولت ہے، استقامت بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ یہ کہہ دے کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے اور وہ اس پر جم جائے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ کبھی غمزدہ نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون، اور یہ لوگ اصحاب الجنہ ہے، جنت والے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کا بدلہ یہی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو گرچہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے استقامت کی اہمیت بتائی ہے، استقامت کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فاستقم کما امرت، اے نبی آپ استقامت کیجئے، استقامت اختیار کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، فاستقم کما امرت۔ حضرین استقامت بہت بڑی دولت ہے، استقامت کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے اور جنت میں داخلہ کروا سکتا ہے۔ یہ کچھ اسباب تھے جو انسان کو جہنم سے بچا سکتے ہیں اور جنت میں داخلہ کروا سکتے ہیں۔ حاضرین اب ہمارے صحابہ کرام کا حال دیکھیے، جو جنت کو حاصل کرنے اور جہنم سے بچنے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں۔ کسی بھی صحابی کا یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کو کہتے ہیں یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ اللہ کے پاس میں تمہارے لیے کوئی کام نہ آ سکوں۔ اللہ کے نبی خود اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، میں تمہارے لیے کوئی کام نہیں آ سکوں۔ یہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی بیٹی کا حال ہے کہ نبی اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو حاضرین ہر کسی کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کو اپنے نامہ اعمال کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا۔ تو حاضرین ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایسے اعمال کریں جو جنت کی طرف لے جاتے ہو، اور ایسے اعمال سے رکنے کی کوشش کریں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور ایک تابعی کا ایک واقعہ یاد آیا، سفیان ثوری رحمہ اللہ جب رات ہوتی، دیر رات ہوتی ہے گھر میں تو ہر دن رویا کرتے تھے، اتنا روتے کہ ان کی بیٹی سوئی ہوئی جاگ جاتی، کہتی ابو جان پوری دنیا سوئی ہوئی ہے، اکیلے آپ ہیں کہ رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اے بیٹی مجھے جہنم کی آگ ستا رہی ہے جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ، اتنا خوف ان لوگوں کے دلوں میں۔ تابعی ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ، ایک بڑے عالم ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کا اتنا خوف کہ پوری رات جہنم کی آگ کے بارے میں سوچ کر روتے رہتے اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ وہ لوگ کو نیند نہیں آتی تھی،
ان لوگوں کے ذہنوں میں جہنم اور جنت ہمیشہ رہتا ہے۔ تو حاضرین، ہمیں بھی جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں کرتے رہنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم سے بچنے والے اور جنت میں لے جانے والے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔